دامن مصطفیٰ کی کنیا کسات ہو یا الہی جب بڑھ کے بول تیرا کی سخت ہوا کمن دینے والے پیشوا کسات ہو نبی کریم رؤوف رحیم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ذات کے لکھا کھولا حبیب درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام ساتھ تکریم و تاثیر معزز بزرگان دین سامعین جلوکار تسا آباد کے سامنے قرآن مجید فرقان رشید کے وچوں جہی آیت کریمہ نو میں موضوع منتخب کیتا ہے اس کے اندر وہ آیت کریمہ کیڑی ہے اللہ رب العزت نے تین صفات کے اندر فرمایا اما صورت ہے فرمایا والفجر سورۃ فجر کے اندر فرمایا والفجر والیال عشر فرمایا کہ قسم ہے میں فجر دی یعنی عید قربان دی فجر دی اور اس دی پہلی رات دی اس آیت کریمہ کے اندر عید قربان دی فجر کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا کہ والفجر والیال عشر قسم ہے فجر دی یعنی عید قربان دی فجر دی اور اس دن پہلی 10 راتاں دی حضرات ذمکار آج دا دن انتہائی خوشی و مسرت دا دن آج دا دن بخشش و مغفرت دا دن آج دا دن نزول رحمت الہی دا دن آج دا دن اللہ کو معافی منگنے دا دن آج دا دن گناہاں دی معافی طلب کرنے دا دن اور آج دا دن سنت ابراہیمی میں زندہ کرنے دا دن آج دا دن سنت ابراہیمی میں زندہ کرنے دا دن اور کس طرح کیونکہ جس طرح سارا قربانی دا حکم ملیا کس طرح قربانی دا حکم ملیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل دی عمر مبارک 16 سال ہوئی ہونا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے دی قربانی دی اپنے بیٹے دی قربانی دی کہ شاعر نے بڑا خوبصورت منظر بیان کیتا ہے فرمایا جانتا ہے تو بارگاہ حق کے آئے رسول جانتا ہے تو بارگاہ حق کے آئے رسول دل کے ٹکڑوں کی ہوتی ہے نظر قبول جانتا ہے تو بارگاہ حق کے آئے رسول دل کے ٹکڑوں کی ہوتی ہے نظر قبول اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے نال کامل قابل ہو گئے نا اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو یہ فرمایا کہ بیٹے کی قربانی کرو 10 ذی الحجہ کا دن یعنی آج کا دہاڑ ہے 10 ذی الحجہ ہے 10 ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم فرمایا کہ بیٹے اسماعیل کو غسل کروا دیو اکھاں دے وچ سرما پوا دیو لباس زیبدار کروا دیو تے کنگے زلفاں دے اندر کنگھی کرا دیو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ کا اس کی کیا ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اسی ایک دوست کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں ایک دوست کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں سامنے ذمکار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل کی تیاری کروانے شروع کر دی تھی تیاری ہو گئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہ تیار ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو حکم فرمایا کہ بیٹا ایک رسی تے چوری نال لے لو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں ایک رسی بھی نال لے لیے تے چوری بھی نال لے لیے تے اپنے والد گرامی کے نال روانہ ہو گئے سفر شروع ہونے لگے تے ہم باپ بیٹے کے درمیان گفتگو سے
اسی ایک دوست کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں. بیٹے نے پھر سوال کیا ابا حضور یہ دسو کہ کیا تواڈے دوست دا گھر بھی ہے کہ کوئی نہ؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ گھر کو پاک ہو گیا، وہ گھر کو پاک ہو گیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی نے سوال کیا ابا حضور یہ دسو کیا تواڈا دوست کھانا بھی کھاندا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ کھانا کھلانا ہے پیا. تو جواب کرے سبحان اللہ، وہ کھانا کھانا نہیں بلکہ کھانا کھلانا ہے پیا. سامنے زیادہ وقت گزرتا گیا وہ وقت قریب آ گیا. باپ بیٹے کے درمیان بڑی پیاری گفتگو ہو رہی. ایک شیطان ضعیف العمر پوری شکل میں صورت اختیار کر کے حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا گیا کہ کہنے لگا کہ اے حضرت تمہیں پتہ ہے تیرا بیٹا کدھر؟ آپ فرمایا کہ ہاں پتہ ہے اپنے والد گرامی کے نام گئے ایک دوست کی ملاقات واسطے. شیطان کہنے لگا کہ اے حضرت دوست کی ملاقات واسطے نہیں گئے بلکہ تیرے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں. حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک باپ مہربان باپ مشفق باپ اپنے بیٹے کو کس طرح قربان کر سکتا ہے؟ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ یہ شاید اللہ کا حکم ہے. اس وقت حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہے اگر میرے 1000 اسماعیل بھی ہونے تو اللہ دی راہ قربان کر دے، اللہ کی راہ قربان کر دیتی. شیطان تو مایوس ہو کے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مخاطب ہوا. آپ باپ بیٹا جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام مخاطب ہوا. کہنے لگا کہ اے اسماعیل تمہیں پتہ ہے تیرا باپ تیرے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ دوست کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں. تو شیطان کہنے لگا کہ اسماعیل دوست کی ملاقات واسطے نہیں جا رہے بلکہ تیرا باپ تیرے قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں پیا، تیرے ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں پیا. صاحب ذبح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے؟ سامنے ذبح جو گل کی تھی نا تو شیطان کہنے لگے کہ شاید اللہ کا حکم ہے. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اسی اللہ کا حکم بجا لاسی، اللہ کا حکم پورا کرے سی. شیطان جب حضرت حاضر اور حضرت اسماعیل کو مایوس ہو گیا تو پھر مخاطب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے کہ اے ابراہیم کی خواباں جھوٹیاں دیں، کہ خواباں جھوٹیاں دیں، تو کیا ہے میرے پیچھے لگ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے پوچھا نا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلاں گھاٹی میں ہم جا رہے ہیں. تو وہ شیطان کہنے لگے کہ خواباں جھوٹیاں دیں بھیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے روپ بدلی بتائے پیا، یہ اپنا مشن پورا کرنے واسطے بتائے پیا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں چاہیے تو شیطان نے ماریا ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ نے اتنی محبوب تے پسند آئی ہے کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں نے حکم فرما دیتا ہے. کیا حکم فرمائے کہ جب بھی حج کرنے جاؤ میرے پیارے بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا ہے. شیطان کو سب کنکریاں مارے. وقت گزرتا گیا سامنے ذبح اور سامنے ذبح وقت گزرتا گیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ دے دامن تے پہنچے پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بیٹا خواب کے اندر میں اللہ نے حکم فرمائے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو گل پوچھیے بیٹا ایڈا تیری کیا رائے ہے پئی، تیرا کیا مشورہ ہے پیا؟ اس وقت شاعر نے منظر بیان کیتا ہے. شاعر بڑا خوبصورت عکاسی کرتے ہیں فرمانے لگا پدر بولا شب میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پدر بولا آج شب میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی میں ایک نرالا
علیہ السلام تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے واسطے تیار ہو گئے. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد برگرامی نے بارگاہ دے اندر چند وصیتاں کیتیاں. ابا حضور چند وصیتاں سن لو بیٹا. کیڑیاں وصیتاں ہیں پیاں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے پہلی وصیت یہ پئی ابا حضور میرے پیر رسی دے نال مضبوطی دے نال بن لینا تاکہ اے نہ ہوے کہ پتری محبت غالب آ جاوے اور اے عمل ضائع ہو جاوے. نا 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 دوسری وصیت یہ پئی ابا حضور اپنے کپڑیاں نوں سمیٹ لینا تاکہ اے فریضہ سر انجام ہون تو رہ نہ جاوے. تیسری وصیت ابا حضور اے پئی کہ چوری نوں تیز کر لینا تاکہ اے عمل دے وچ تاخیر نہ ہو جاوے. چوتھی وصیت کیتی ابا حضور میرا جڑا کرتا ہے پیا اے اتار کے میری والدہ نوں دے دینا. جڑیاں کرتا ویکھن لئی بے شمار بے قرار تے بے چین رہندیاں پیاں اے کرتا جدوں انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرو گے تے انہاں دی اکھاں نوں ٹھنڈک تے دل نوں سکون مل جاوے گا. آخری وصیت کیتی ابا حضور گزارش ہے کہ جدوں میرے ہم عمر نوں ویکھنا تے مینوں یاد کر لینا. جدوں میرے ہم عمر نوں ویکھنا تے مینوں یاد کر لینا. سامنے ذبحکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اللہ دے حکم نوں بجا لاندے ہویا اپنے بیٹے دی گردن تے نازک گردن تے چھری چلانا شروع کیتی ہے. اس واسطے شاعر نے تے منظر بیان کیتا ہے. شاعر آندا ہے زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ. زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ. نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ. سامنے ذبحکار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چلتی نہیں گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ پریشان آپ نے چھری کو مخاطب ہو کے فرمایا چھری یہ بس چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی اپنی زبان حال کو بولی کہ ابراہیم علیہ السلام تو سے رسول کے ذریعے کون آگ کے اندر نمرود نے سٹے کہ تو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے چھری اللہ نے آگ کو حکم فرمایا ہے کہ اے آگ اس ابراہیم میرے دوست خلیل اللہ علیہ السلام نہ جلاوے. اس وقت چھری بولی کہ اگر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا نا ایک دفعہ تو میں نے 70 مرتبہ حکم فرمایا کہ اسماعیل ذبح کر دینا چلنے کو. میں نے 70 مرتبہ حکم فرمایا کہ اے چھری اسماعیل کی نازک گردن تے نہ چلنے پئی. اس وقت غیب کی آواز آئی اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے بیا سمقل سینہ نو ایسا سلا دینے آؤ تو جو سبحان اللہ سمقل سینہ نو ایسا سلا دینے ہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے موڑ کے دیکھیا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت دے وچ ایک مہنگا لے کے آ رہے ہیں جڑا 40 یا 80 ہزار سال جنت دے وچ چلدا ہی ہے. تے جدوں وہ مہنگا لے کے آئے تے چھری دے تلے آ کے مہنگا ذبح ہو گیا. اس وقت جب مہنگا ذبح ہو گیا نا اور پھر تکبیر دنیا اب اس تکبیر نوز لاتے جو فجر کو لے کے 3 بجے لاتے جو اثر تک اثر پڑھتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اس واسطے کیونکہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے جو مہنگا لے کے آ رہے ہیں آپ نے اللہ اکبر پڑھیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے جب دیکھا نا مہنگا لے کے آنے ہویا تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اکھا کھول کے تفریدیے دے طور پہ مہنگے لائے اور دیکھا نا کہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آپ نے کو پڑھا اس طرح اس میں ایام تشریق آپ کہے جاتے ہیں نو حضرت لے کے تیرے بھی لاتے ہیں اثر تک حاضر کو نہیں کرتا کرو کہ سب حاضر کو فائدہ کس طرح ہے کچھ اور سبحان اللہ. حاضر دو ہجری کے پاس ہے اور اس کا فرض ہونا قطعی اور یقینی ہے. اور ایسا حاضر کو فائدہ کس طرح ہے اور اگر ہمیں سبق کو چھوڑنا تو سماعت فرمانا ہے دیا سامنے ذکر ٹائم میں تو مختصر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں آپ فرماتے ہیں کہ جو حاجی کا تمہارا واپس آنا ہے تو اس کو کار داخل ہونا تو پہلے اس کو استغفار کروانے کے لیے بخش لے رہے ہیں. ٹائم بھی ہو گیا تو جنت بہت کافی زیادہ لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. ایک عید الاضحیٰ کا ہو گیا نیت سماعت